اسباب، روزی کے اسباب کی طرف ہم لوگ آتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ذریعے، ان میں سے کچھ ایسے ذریعے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کے ہم کو پکا یقین ہونا کہ انشاءاللہ اگر یہ باتیں ہیں ہمارے اندر تو روزی ملے گی۔ ان روزی کی قسموں میں سے کچھ نہ کچھ روزی ملے گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف مال ہی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھا ساتھی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیوی کی محبت ملے، ہو سکتا ہے کسی کو شہادت ملے، ہو سکتا ہے کسی کو قرآن کی سمجھ ملے، ہو سکتا ہے کسی کو مرتے وقت کلمہ توحید نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ رزق کی جتنے بھی قسمیں ہم کو نصیب کرے۔ تو وہ اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ تقوی ہے۔ سب سے پہلا سبب تقوی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں ہے، سورہ طلاق جو 60 پر 5ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ پڑھیے تو ایک بار سورہ طلاق، سورہ نمبر 60 پر 5، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మరి ఆ స్త్రీలు తమ గడువు ఇద్దత్తు చేరుకున్నప్పుడు వారిని ఉత్తమ రీతిలో మీ వివాహ బంధంలోనైనా ఉంచుకోండి, లేదంటే ఉత్తమ రీతిలో వారిని వేర్పరచటమైనా చేయండి. మీలోని న్యాయశీలురైన ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని సాక్షులుగా పెట్టుకోండి. అల్లాహ్ కొరకు సరైన సాక్ష్యాన్ని నెలకొల్పండి. అల్లాను అంతిమ దినాన్ని విశ్వసించే వానికి ఇందు మూలముగా ఉపదేశించబడుతుంది. ఎవడైతే అల్లాహకు భయపడుతూ మసులుకుంటాడో అతనికి అల్లాహ్ ఈ సంక్షోభం నుండి బయటపడే మార్గం కల్పిస్తాడు. 3 అతను ఊహించనైన చోటు నుండి అతనికి ఉపాధిని సమకూరుస్తాడు. అల్లాహపై భారం మోపిన వానికి అల్లాహే చాలు. అల్లాహ్ తన కార్యాన్ని చేసి తీరుతాడు. అల్లాహ్ ప్రతి విషయానికి ఒక లెక్కను నిర్ధారించాడు. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں ان آیتوں میں، کتنے جھگڑے، لڑائی، میاں بیوی، طلاق، یہ وہ مسئلے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ یہ سب کا علاج اللہ نے طلاق کے بعد بتلا دیا۔ تقوی، چاہے بیوی کی طرف سے ہو، مرد کی طرف سے، تقوی آ گیا، بہت سارے مسائل میاں بیویوں کے حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے میاں بیویوں کے مسائل روزی کے لے کر کے بھی ہوتا ہے، روزی کو لے کر کے بھی ہوتا ہے کہ بیوی روزی اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا مال چاہیے، اتنا مال چاہیے، طلاق تک پہنچ جاتے ہیں مسئلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مخرج بنا دیتا ہے، مخرج عطا کر دیتا ہے۔ کیا؟ نکلنے کی جگہ، یہ جو پھنسا ہوا ہے مصیبتوں میں، اس سے باہر نکلنے کی جگہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو ایسی من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا، بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، میاں بیوی کے محبت کی روزی تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اور دونوں طرف تقوی آ گیا تو بہت ساری پریشانیوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسی جگہ سے روزی دے گا کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور لوگ پریشان ہو کر کے پھانسی لگا لے رہے ہیں، کوئی زہر کھا لے رہے ہیں، کوئی خودکشی کر لے رہے ہیں، کوئی کود کر مر جا رہے ہیں روزی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسی جگہ سے روزی دے گا کہ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ کیسے؟ تقوی سے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو تقوی کا سبب، یہ روزی کا سبب ہے، وہ اللہ پر توکل، بھروسہ۔ یہ معروف حدیث ہے، ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2340/4 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لا رزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کر لو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو
لا رزقتم تو تم کو ضرور روزی دی جائے گی۔ کیسے روزی دی جائے گی؟ کما یرزق الطیر، جیسے کہ پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ کیسے؟ تغدو خماسا و تروح بطانا، پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ لے کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح سے روزی دے گا۔ اب پرندہ ہے، کیا اس کا ذریعہ ہے؟ دکان ہے پرندے کا، کیا ذریعہ ہے؟ وہ خالی پیٹ نکل جاتا ہے، لیکن ذریعہ اپنا رہا ہے۔ ذریعہ گھر میں بیٹھا نہیں ہے، گھونسلے میں نکل گیا، کہاں ملے گا؟ کوئی مار ڈالیں گے، کیا ہے کیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پیٹ کو بھر کر واپس لوٹاتا ہے۔ جو بندہ اللہ پر توکل کر لے گا اس کو اسی طرح روزی دی جائے گی، اسی طرح روزی دی جائے گی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا، اس سے بندوں کو روزی ملتی ہے، اس سے بندوں کو روزی ملتی ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ فإنہ صلاۃ کل شیء وبہا یرزق الخلق۔ دراصل یہ جو روایت ہے ایک لمبی روایت کا ٹکڑا ہے، میں جو بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث ایک مرتبہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ کو ابھی یاد ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کیا تھا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ اور اسی کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر پوری آسمان اور زمین ایک یہ بن جائے، چکر کی طرح بن جائے، تو اس کو لا الہ الا اللہ توڑ دے گا، اس کو لا الہ الا اللہ توڑ دے گا۔ یہ روایت آئی تھی۔ اسی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہنا، فإنہا صلاۃ کل شیء۔ یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، ہر چیز کی دعا ہے، ہر مخلوق کی دعا ہے۔ یہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر چیز کی دعا ہے۔ وبہا یرزق الخلق، اسی سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو یہ نصیحت کیا۔ باپ بھی ایسا ہونا چاہیے، باپ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹے کو رزق کے بارے میں بھی وصیت کرے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ دونوں ایسے لفظ ہیں یہ دونوں مخلوق کی دعا ہے، ہر چیز کی دعا ہے، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ تو ہم مخلوق نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم کو بھی یہ پڑھتے رہنا چاہیے، ہم کو بھی یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح بولے تو اللہ کی پاکی، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنبھال کر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ ان کو روزی دیتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، سدھارتا ہے، اور اللہ رب العالمین بڑھنے والی چیز کو بڑھا رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا، فراغت، عبادت کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی روزی کا ذریعہ ہے، یہ بھی روزی کا ذریعہ ہے۔ سنن ترمذی کی معروف حدیث ہے 2460 پر 6 میں حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندو میرے لیے عبادت کے لیے وقت نکالو، فرصت نکالو، تو کیا ہوگا؟ املأ صدرک، تیرے سینے کو میں بھر دوں گا، تیرے سینے کو بھر دوں گا، غنن، مالداری سے بے نیاز ہو جاؤ گے، دوسری چیز کا محتاج ہی تمہاری ختم ہو جائے گی، دوسری چیزوں کے محتاج نہیں رہو گے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقیری کو ختم کر دوں گا، یہ اللہ نے کہا ہے، تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ،
ملأت یدکا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، میرے لیے تو وقت نہیں نکالا، تو کیا ہوگا؟ تیرے ہاتھ کو شغلاً، کام سے بھر دوں گا، کام 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 کام۔ اب بندہ اسی طرح کرتا ہے نا، یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، عبادت کا کوئی وقت نہیں نکل پاتا۔ سوچئے صبح اٹھا تو کام، یہ رات میں 12 بجے سوئے گا، پھر بھی یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسے ہے ویسے ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اور کوئی دیکھیں گے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، آرام سے گھر چل رہا ہے، سکون ہے، بہت سکون ہے، اتنا سکون ہے کہ آدمی دوسرے سوچتے ہیں کیا ہو رے با، کیسے جی رہا ہے، ایسے بولتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے جی رہا ہے، کیا بھی نہیں کر رہا ہے، کیسے جی رہا ہے، کیسے گھر چل رہا ہے۔ دوسرا ٹینشن سے سر پھوڑ لے رہے ہیں، دوسرے آدمی ٹینشن سے سر پھوڑ رہے ہیں، کیسے گھر چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر تو ایسا نہیں کرو گے، کام سے تمہارے ہاتھ بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیرے فقیری کو مٹاؤں گا نہیں، بند نہیں کروں گا۔ سوچئے آدمی اسی وجہ سے غریب ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، لوٹیا ڈوب جائے گی، روڈ پر آ جاؤں گا، یہ سوچ کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے پورا دن بھر، اور پوچھئے کہاں بھائی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ وہ کیوں ٹائم نہیں ملتا ہے؟ کبھی بھی نہیں سوچا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے میں تھوڑا سا فرصت نکال لوں۔ اگر فرصت نکالنا چاہیں گے تو یقین مانیے آپ کو کہاں کہاں سے وقت اللہ تعالیٰ نکال دے گا، آپ کو نماز مل جائے گی۔ آدمی کو حج کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، حالانکہ بہت مالدار ہوتے ہیں اور بہت بزی رہتے ہیں، لیکن حج کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ اور کسی کو پیسے کا تکیہ لگا کر سوتے ہیں، لیکن کبھی بھی حج کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ بات میں آ رہی ہے؟ ایسے آدمی کی زندگی میں آپ جھانک کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نمازی ہی نہیں ہے، دوسری عبادت کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو کہاں سے حج کی توفیق ملے گی؟ کہاں سے حج کی توفیق ملے گی؟ ایسا حالت رہتی ہے۔ تو عبادت کے لیے وقت نکالنے سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، مالداری سے سینے کو بھر دیتا ہے، اور فقیری کو ختم کرتا ہے، محتاج دوسرے کا محتاج نہیں بنائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں بات، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، قائم نماز پڑھنا اور قائم کرنا بہت فرق ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے واجبات، فرائض، سنت، مستحبات کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، تب قائم کرنا ہے۔ ورنہ نماز ادا کرنا ایسے ہی جب دل چاہے پڑھ لیا تو وہ نہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سورہ طٰہٰ میں ایک آیت ہے جو 20 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 130 پر 1 سے لے کر 30 پر 2 تک پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، اس میں اشارہ آپ کو مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم వారిలోని పలు రకాల జనులకు మేము ఇచ్చిన ప్రాపంచిక జీవిత వైభవాల వైపు ఆశగా చూడకు, వాటి ద్వారా వాళ్లను పరీక్షించటానికే మేము ఆ వస్తువులను వారికి ఇచ్చాం। వాస్తవానికి నీ ప్రభువు ప్రసాదించిన ఉపాధి మాత్రమే మేలైనది, మిగిలి ఉండేదిను। 132 నీ కుటుంబీయులకు నమాజు గురించి తాకీదు చెయ్యి, నువ్వు సైతం దానిపై స్థిరంగా ఉండు। మేము నీ నుంచి నీ ఉపాధిని అడగటం లేదు, పైగా మేమే నీకు ఉపాధిని ఇస్తున్నాం। చివరికి మంచి జరిగేది భయభక్తులకే। بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری آیت میں کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، واصطبر علیہا، اور اسی پر صبر کرتے رہو۔ یاد رکھیے صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یعنی اطاعت کرتے رہنا، جم جانا اس پر، یہ بھی صبر ہے۔ خالی مصیبت پر زبان نہ کھولنا یہی ایک صبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت پر ٹک جانا یہ بھی صبر ہے۔ واصطبر علیہا، اور نماز پر ٹک جاؤ، صبر کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، اللہ کہتا ہے ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری بہتر انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو نماز کا ذکر آیا اور کہا کہ ہم تم کو روزی دیتے ہیں، ہم تم کو روزی مانگتے نہیں ہیں، ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے
نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، یاد رکھیے، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات ہے، چھٹی بات، نیکی، کوئی بھی بھلائی نیکی کا کام کے ذریعے سے انسان کو روزی ملتی ہے۔ اور وہی بات دماغ میں رکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ روزی کا مطلب ایک دم تھیلے میں روپیہ گر جائے وہی روزی ہے، ویسا نہیں ہے۔ جو روزی کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی مل جائے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ صحیحہ میں 2770 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنا، اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، وہ جو نیکی کا کام کرتا ہے، حسنا نیکی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یصاب علیہ الرزق کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہ جو نیک کام کیا نا اس کے ذریعے سے روزی دیتا ہے، کہاں؟ فی الدنیا، دنیا میں اس کو روزی دیتا ہے، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ دیکھیے دنیا میں روزی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو نیکی کہتے ہیں، چاہے زبان کے ہو یا دل کے ہو یا تو جسم کے پارٹس سے ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دنیا میں روزی دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیتا ہے، اس کے بدلہ آخرت میں دیتا ہے، یہ بات ہے۔ اور کہا کہ کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن جب کافر بندہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نیکی نہیں رہے گی، کچھ بھی نیکی نہیں رہے گی۔ تو یہ بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کمزور لوگ جو فقیر، مسکین، غریب اور کمزور ہیں تو ان کا ساتھ دینا، یہ بھی ایک رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 2890/6 کے اندر یہ روایت موجود ہے، 2890/6 کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کر لیا ان لہ فضلا علی من دونہ، کہ ان کے جو نیچے ہیں ان سے زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ یہ ان کو خیال آ گیا کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر ان کی فضیلت ہے، اس طریقے سے خیال آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو مدد کی جاتی ہے اور تم کو جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے لوگ کمزور لوگوں کو حقیر فقیر سمجھتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں دکھائی نہ دیں، اس کو دیش سے باہر کر دو، ایسے سمجھتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو پورا ملک ہی سے باہر کر دو، ملک ہی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، ملک ہی نہیں رہے گا اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں تو۔ اللہ تعالیٰ ان ضعیف اور کمزور لوگوں کے ذریعے سے ہماری مدد کرتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے تمام پیغمبروں پر پہلے ایمان لانے والے کمزور لوگ ہی تھے، پہلے ایمان لانے والے کمزور لوگ ہی تھے، اور ان لوگوں نے مضبوط کیا۔ ایسے آپ خود دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والوں میں کون کون لوگ تھے، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون لوگ تھے اور خلاف کون لوگ تھے؟ فرعون اور فرعون کے سردار لوگ تھے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اور ایک آخر میں ایک بات یاد رکھیے، پہلے ہی بات آئی تھی کہ رزق کی دو قسم ہے، ایک تو صرف جسم بدن سے کام آ جاتا ہے اور ایک دین میں کام آتا ہے، اور جو دین کا کام آنے والا روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دیتا ہے، اور بدن میں کام آنے والا کھانا، پانی، کپڑا کافروں کو بھی دیتا ہے، لیکن مومنوں کو
دین میں کام آنے والا روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دین بچا کر رکھتا ہے۔ اور یہ چیز اگر سمجھنا ہے تو ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212 پڑھ لیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. అవిశ్వాసుల కొరకు ప్రాపంచిక జీవితం ఎంతో సుందరంగా ఆకర్షణీయముగా మలచబడింది. వారు విశ్వసించిన వారిని అవహేళన చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు గలవారు ప్రళయ దినాన వారికన్నా ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉంటారు. అల్లాహ్ తాను తలచిన వారికి లెక్కలేనంతగా ఉపాధిని సమకూరుస్తాడు. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا گیا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بالکل مزین کر دی گئی ہے، ایک دم سجا دی گئی ہے دنیا کی زندگی، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیے یہی ہے نا اس آیت میں کہ مومنوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ تقوی والے اور مومن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فوقہم یوم القیامت، یہ بھی قیامت کے دن مذاق اڑائیں گے، قیامت کے دن یہ بھی مذاق اڑائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بلا حساب جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فالرزق الدنیوی یحصل للمؤمن والکافر، دنیاوی رزق مومن اور کافر دونوں کو ہوتا ہے، ملتا ہے۔ وَأَمَّا رِزْقُ الْقُلُوبِ، دلوں کی روزی بولے تو من العلم، علم، والایمان ومحبت اللہ، علم ایمان اللہ کی محبت، وخشیتہ اور اللہ کا ڈر، ورجاؤہ اللہ تعالیٰ سے امید، یہ سب جو ملتا ہے کس کو دیتا ہے؟ ولا یؤتیہا الا من یحب، اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کیا کیا؟ علم، ایمان، اللہ کی محبت، اللہ سے ڈر، اللہ سے امید، یہ دل میں ہوتا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے، اور یہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری اور باتیں ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا، ایک بات اور سن لیتے ہیں کیا؟ یہ بات ختم ہو گئی، ہم بات سن رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اصل میں وقت بڑی تیزی کے ساتھ پار ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہم لوگوں نے سنا تھا، اور یہ بات ہم لوگوں نے سنا تھا کہ نبوت اور رسالت صرف اللہ تعالیٰ دے گا جس کو دینا چاہے گا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور نبی رسول محنت سے نہیں بنتے، کوئی کتنوں عبادت کرے پیغمبر نہیں بن جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس کو وہ دے گا۔ ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی کیوں آتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک حدیث کی شرح میں بہت بہترین بات ہے، اس حدیث کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر کے لیے وہ حدیث ہے، وہ آیت جب پڑھیں گے سورہ الاحزاب جو 30/3ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40/5 پڑھیے، سورۃ الاحزاب۔ ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, నిశ్చయముగా మేమే నిన్ను ప్రవక్తగా ఎన్నుకుని సాక్ష్యమిచ్చేవానిగా, శుభవార్తలు వినిపించేవానిగా, హెచ్చరించేవానిగా చేసి పంపాము. دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ کو ہم نے بھیجا ہے کیسے؟ گواہ بنا کر، اور کیا بنا کر؟ مبشرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر۔ کس کو؟ جو آپ کی ہدایت کو قبول کریں گے ان کو خوشخبری ہے، ان کو خوشخبری ہے۔ ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ کس کو ڈرانے والا؟ جو آپ کی بات کو نہیں مانتے ان کو ڈرانے والا بنا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا نا، خوشخبری سنایا، گواہی دیا، خوشخبری سنایا اور لوگوں کو ڈرایا بھی۔ یہ آیت ہے، تو پیغمبر یہی آ کر کرتے ہیں، پیغمبر آ کر کے یہی کرتے ہیں، خود گواہی دیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی، اور خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر ڈراتے بھی ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر بخاری کے اندر ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4830/8 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، یہ آیت جو ہم اب بھی پڑھے قرآن میں ہے، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، یہ بات تورات میں اس طرح ہے۔ دیکھیے تورات میں اس طرح ہے، کیسے ہے؟ کہتے ہیں کہ تورات میں یہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للمؤمنین، حرزا للمؤمنین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکلا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يرفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا أميا وآذانا صما وقلوب غلفا۔ دیکھیے اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خوبی تھی، آپ کیا لے کر کے آئے، یہ پوری باتیں اس حدیث کے اندر ہے۔ کہا کہ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو گواہ بنا کر بھیجنے والے ہیں، گواہ بنا کر کے بھیجنے والے ہیں، مبشرہ خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجے والے ہیں، وحرزا للمؤمنین۔ دیکھیے اور حرزا للمؤمنین، اور مومنوں اور مومن لوگوں کے لیے حفاظت بنا کر کے بھیجنے والے ہیں۔ مومن لوگوں کی آپ حفاظت ہوں گے، کیا گمراہی، شرک، بدعات، خرافات سے بچنے کا ایک ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور کیا کہا؟ انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، ورسولی، اور میرا رسول ہے، تو میرا بندہ اور رسول ہے، سمیتک المتوکلا، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ دیکھیے تو یہ نام جو 5 نام ہیں ان میں سے ایک نام اور ایک نام متوکل بھی ہے، متوکل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بخاری کے اندر یہ 5 جو میں نے لکھایا ہوں، محمد، احمد، اور کیا، الماحی، الحاشر، العاقب، یہ 5 نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور ایک نام یہ بھی ہے، کیا، المتوکل۔ تو المتوکل نام ہے، لیس بفظ ولا غلیظ، آپ بد زبان نہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں، ولا سخاب بالاسواق، اور بازاروں میں ہلہ کرنے والے نہیں ہیں، شور شرابہ کرنے والے بازاروں میں نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں ہیں، آپ بد زبان بھی نہیں تھے، سخت دل بھی نہیں تھے، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کو برائی کے ذریعے سے ختم کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کیا تھے، ولکن یعفو، آپ درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے۔ اور کیا کہا، لن یقبضہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس رسول کی موت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، ان کی روح کو قبض نہیں کرے گا، کب تک، حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع، یہاں تک کہ اس رسول کے ذریعے سے ٹیڑھی امت کو سیدھی کر دے۔ جب تک ٹیڑھی امت کو سیدھی نہ کر دے تب تک یہ پیغمبر جو آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موت نہیں ہوگی۔ ٹیڑھی امت کو جب تک سیدھی نہ کر دے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، تب تک ان کی روح کو اللہ قبض نہیں کرے گا۔ کیا کہہ کر کے سیدھا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دیکھیے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، اس کے ذریعے سے سیدھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اللہ اکبر۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی، مطلب اس کے ارکان واجبات ہی کسی کو معلوم نہیں ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو لوگ معمولی ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ٹیڑھی امت سیدھی ہوگی، ٹیڑھی امت سیدھی ہوگی۔ اور اس سے بہت بڑی بات آگے کیا ہے، فیفتح بہا، اسی کلمے کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، فیفتح بہا اعینا امیا، اندھے کی آنکھ کو اللہ کھول دے گا۔ دیکھیے اندھے کی آنکھ کو اللہ کھول دے گا، وآذان صما، بہروں کے کان کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، بہروں کے کان کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، وقلوبا غلفا، اور تالا لگے ہوئے دل کو بھی اللہ کھول دے گا اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔
کیا؟ اندھے کی آنکھ کو کھولے گا اور بہروں کے کان کو کھول دے گا. دل میں جو تالا لگا ہوا ہے اس تالا لگے ہوئے دل کو بھی اللہ کھول دے گا. کیا کھولے گا؟ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے سے حق دکھائی دے گا. اس کو حق دکھائی دے گا. حق کی بات سن کر کے خوش ہوگا. حق کی بات سننے کی توفیق ملے گی اور دل میں حق کی محبت پیدا ہوگی. حق کی محبت پیدا ہوگی. یہ لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے آئے ٹیڑھی امت کو سیدھی کرنے کے لیے. باطل جو آنکھیں ہیں لیکن باطل کو دیکھ رہا ہے, حق کبھی نہیں دیکھ پایا, ایسے لوگوں کی آنکھ کھول دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے آنکھ کھلے گی. لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے آنکھ کھلے گی, کان کھلیں گے. کتنے لوگ توحید کی بات بولیے تو غصے سے بھاگ جاتے ہیں. کیا بھائی دن بھر توحید بول رہا ہے. حالانکہ یاد رکھیے توحید ہی سے ہمارے دل بھی کھلیں گے, کان بھی کھلیں گے, آنکھ بھی کھلیں گے. اور یقین مانیے توحید کے ذریعے سے پورا ملک سدھرے گا. پورا ملک توحید کے ذریعے سے سدھرے گا. اور توحید نہیں ہے تو پورے ملک میں فساد ہوگا. کبھی بھی پورا ملک شانتی نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ توحید نہ ہو. جب تک کہ توحید نہ ہو. توحید ملک اور بادشاہت اور حکومت سب کو سیدھا کرنے کے لیے توحید ہے. یاد رکھیے توحید نہیں ہے تو بادشاہ بھی ٹیڑھا ہوگا, حکومت بھی ٹیڑھی ہوگی. یہ زمین پر فساد مچیں گے. یہ زمین پر فساد مچیں گے. اور ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ توحید کو پھیلاتے ہیں نا ان کو لوگ کہتے ہیں فسادی آدمی ہے, فسادی آدمی. حالانکہ وہ اصلاح کر رہا ہے, پورے ملک کی اصلاح کی فکر ہے اس کو, لیکن ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ فسادی آدمی ہے. تو ایسا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ ایک مقصد تھا. اور ایک بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ اس میں ہفتہ میں ہم اس کو پورا کریں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کہ آپ انسان تھے تو انسان ہی ان کو ماننا. یہ بات قرآن مجید میں ہے. آپ کو اشارہ مل جائے گا قرآن مجید میں, تفصیل حدیث میں ملے گی. لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا کہا, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے, نور تھے. کہا کہ نہیں کہا؟ بہت بڑی تعداد بریلی لوگ جو جھنڈا پارٹی, قبر پرست, مزار پرست, وہ لوگ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہیں. اور کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا, اپنے نور سے پیدا کیا. حالانکہ وہ موضوع بات ہے, موضوع حدیث ہے, وہ موضوع حدیث ہے. آپ قرآن کھولیے سورہ فرقان 25ویں سورہ کی آیت نمبر جب 50 پر 4 کھولیں گے تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو اشارہ اس میں مل جائے گا کہ دیکھیے آپ انسان تھے کہ نہیں. 50 پر 4 آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. నీటితో మానవుణ్ణి సృష్టించిన వాడు ఆయనే. ఆ తర్వాత అతనికి వంశపారంపర్యాన్ని అత్తగారి బంధుత్వాన్ని కల్పించాడు. నిశ్చయముగా నీ ప్రభువు ప్రతిదీ చెయ్యగల శక్తి గలవాడు. آپ سوچ رہے ہیں یہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی. اس میں ہے نا هو الذی خلق من الماء, وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا. بشر بولے تو اس میں ہے نا مانو, انسان. اللہ تعالیٰ نے کس سے؟ پانی سے. کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. پانی سے انسان کو پیدا کیا. اور کیا کیا پیدا کر کے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے کیا کیا؟ اس کا خاندان, نسب تیار کیا. وَسِحْرًا, اور سسرالی رشتے بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب ہیں کہ نہیں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ان کے سسرال نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. اور آپ بھی کسی کے سسر تھے. ٹھیک ہے, سسرالی رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سسر تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جو شادی ہوئی, آپ سسر بنے کہ نہیں بنے؟ اور آپ کا نسب ہے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث میں بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
بنی آدم میں سے ایسے ایسے چنا اور مجھ کو قریش میں سے چنا. یہ حدیث میں بات موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بولتے بولتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ عبد مناف تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک. یہ کیا ہے؟ اگر یہ نور ہوتے تو ان کا نسب وسب ہوتا. تو یہ آیت بڑی زبردست ہے. اور انشاءاللہ ہم اس طریقے سے کچھ اور بالکل واضح اور دلائل پیش کریں گے جس سے پوری بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، نور نہیں تھے، انسان تھے. بہت ساری اس کے بارے میں بہت ساری دلیل ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کے ایک حصہ بتلا دیا کہ اللہ کے نور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یاد رکھیے یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کا ایک حصہ ماننا، جیسے یہودیوں نے عیسائیوں نے مانا، یہودیوں نے عیسائیوں نے مانا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے سورہ زخرف میں 15ویں آیت میں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ کہ ان کافروں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا. اللہ کے بندوں کو اللہ کا ایک جز اور حصہ بنا دیا. بے شک انسان بڑا کھلم کھلا ناشکرا ہے. تو اللہ کے بندوں کو انسانوں نے اللہ کا حصہ بنایا. جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے، بریلی لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. یہی بات ہے اور کیا ہوگی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ کے نسب تھے، آپ کے سسرالی رشتے تھے، اور یہ انسان ہونے کی پہچان اللہ نے بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح علم سیکھنے، قبول کرنے، اسی پر قائم دائم رہنے، اسی پر چلنے، اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہر قسم کی بدعات، خرافات، رسم و رواج، شرک سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.